عمیر صاحب، کل والا دن آپ کیسے پلان کر رہے ہیں؟ آپ کشمیر زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے، کشمیر بنے گا پاکستان یہ نعرہ لگائیں گے، کہ عمران خان کو رہا کرو یہ نعرہ لگائیں گے؟ دونوں نعرے بھی لگ دونوں سکتے لگا ہیں. دیں؟ 100% دیکھیں، کشمیر کا جتنا مسئلہ ملک کا ہے وہ ہمارا بھی ہے، ملک ہمارا ہے. اور کشمیر کا جو باسی اس وقت فیس کر رہا ہے وہ غزہ سے کم تکلیف نہیں فیس کر رہا. تو اور آپ کو وائی ڈونٹ کہ آپ کشمیر سے سٹارٹ کریں ریلی، یہاں سے نکلیں پارلیمنٹ ہاؤس سے، نہیں، اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا تعالیٰ پاکستان کے نعرے لگاتے ہو جائیں، نہیں، پھر آپ اینڈ کو پہ عمران نعرے خان کی رائے کا مطالبہ بھی 100% کریں. وہ دونوں نعرے نظر آئیں گے. دیکھیں، کشمیر کا ایجنڈا ڈاکٹر کبھی بھی طارق ہم صاحب سے کو ساتھ لے علیحدہ کے نہیں جائیں گے ہوگا. جب آپ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ڈاکٹر لگائیں؟ صاحب تو شاید کنٹینر لگوا رہے ہوں گے کہ کر رہے ہیں، رستے بند کر رہے ہیں آپ؟ 100% فیض آباد آن ورڈز آپ دیکھ لیں، دفعہ 144 کا نفاذ دیکھیں نا. اگر آپ کو کشمیر کوز ہے پیارا، گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، تو دفعہ 144 کا نفاذ کس چیز کا؟ یہ تو وہ ڈیول سٹینڈرڈ شو کر رہے ہیں نا، کہ ہمیں گلا دے رہے ہیں کہ جی ہم انتشار کوز کر رہے ہیں، مگر انہیں اپنے اینڈ کا انتشار نظر نہیں آ رہا. دیکھیں، اوورآل 8 فروری کا الیکشن سے بڑا کوئی انتشار ہو سکتا ہے؟ اس انتشار کو نہیں دیکھا گیا. ہم نے وہ بھی جو ہے نا وہ زخم برداشت کیے ہیں. اس کے بعد والی ہماری ڈسکوالیفیکیشن، ریزرو سیٹیں چھیننا، سب کچھ. مگر دیکھیں، ملکی ایجنڈے کی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ملکی ایجنڈے سے بھاگ رہے ہیں. ہم ملکی ایجنڈے سے نہیں بھاگ رہے، ہم ان کی محنت کر رہے ہیں، ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو شروع میں آپ نے بات کی نا 27ویں ترمیم کی، 27ویں ترمیم کسی کا انفنش بزنس ہے جو یہ مکمل کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں سیاستدان جو ہے نا وہ دھول چاٹتے رہ جائیں گے. تو اس لیے آج سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں ہمارے آپ نے سے، زمانی بات کی ہے کہ کسی کا انفنش بزنس ہے جس کو یہ دیکھیں آپ خود دیکھ لیں نا کہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں. یہ ڈیموکریٹک پولیٹکس کا تو یہ انفنش بزنس نہیں ہے نا. اگر ہم کہیں کہ خدا نخواستہ فاٹا کو ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ سے فیڈریشن کے حوالے کر رہے ہیں، ہم صوبوں کے انٹرنل معاملات میں دخل اندازی کی سوچ رہے ہیں، اگر ہم ایف سی کو ختم کر کے ایف سی کی طرح کی ایک فورس، فیڈرل لیول کی فورس ضلع لیول تک لے جانے کی بات کریں، تو ہم کس طرح کی سوچ کو پاکستان میں پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ان کے سوچنے کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہم سے اتنا بھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ اس گھبراہٹ میں یہ اپنے ہاتھ کٹا دیں. دیکھیں پولیٹکس کرنی ہے اسی پاکستان میں کرنی ہے، اسی ایوان کے اندر کرنی ہے، تو کم از کم اس ایوان کو مضبوط کرتے ہیں. آپ کے خیال میں ایوان مضبوط ہوا ہے یا کمزور ہو چکا ہے؟ دیکھیں ان فیصلوں کے بعد کیا ایوان کی کوئی بالادستی رہ جاتی ہے؟ 26ویں ترمیم نے کافی سسٹم کو ویکن کیا ہے. اس نے سسٹم کیا مطلب ایک ریاستی پلر کو تو گرا دیا نا. عدلیہ جب سبسروینٹ ہو جائے ٹو دی ایگزیکٹو، تو پھر عدلیہ کی کیا وہ وقار رہتا ہے. دیکھیں ججز آج گھٹن کا شکار ہیں. سارے ججز برے نہیں، یا ججز جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، مطلب ایک عام بندے سے بھی آپ پنچایتی کسی بندے کے پاس لے جائیں، ٹھیک ہے 9 مئی ہوا ہوگا، 9 مئی کی آپ کہتے ہیں فوٹیجز ہیں، توڑ پھوڑ ہوئی ہے، مگر کیا آپ کسی کا کیس ایک کو سنگل آؤٹ کر لیں؟ زرتاج کا بنتا ہے، آپ نے 10 سال سزا دی، وہ تو تھی ڈی جی خان، کس طرح سے سزا ہوگی؟ لیکن 9 مئی کو یوم سیاہ کہنا بالکل صحیح ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں سزا کے عمل کو بہت شفافیت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے تھا. عمیر نیازی پہ 20 پرچے کر دیں تو عمیر نیازی پتہ چلے کہ اس دن اسلام آباد اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے یا کراچی گئے ہوئے تھے، تو پھر وہ بات ہی نہ لوگوں بنتی. کے دور دور تک تو وہ انوالومنٹ طریقہ کار واضح ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا اور چاہیے. دیکھیں سزا کس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے. جنہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا، جو ایف آئی آر میں نامزد تھے، سملر رول والے تھے، آج تک انہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں. اور یہ آئی او سے باقاعدہ سوال بھی ہوئے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو فلاں فلاں کو شامل تفتیش نہیں کیا، انہیں کہا نہیں کیا. آپ کو اس پولیس والے نے نہیں بتایا جو میز کے نیچے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا کہ کس کس کا کیا کیا رول تھا؟ یہی تو اب دیکھیں نا، بتائیے اتنی مذکہ خیز. اب دیکھیں اس نے بیچارے نے کیا بتانا، اس کو بھی تو کسی نے بتایا کہ تم نے یہ بات کرنی ہے.